کیا ضرورت تھی؟ حق بیان کر رہا ہوں سرکار، حق بیان کر رہا ہوں، ممبر آل محمد پہ لفظوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں۔ آج بندے کہتے علی تھا تو علی کو کیا ضرورت تھی؟ کہاں گئے تھے علی؟ بیوی کو کیوں بھیج دیا؟ وہ مستور ہو کے دربار میں کھڑی رہی، علی امام ہو کے گھر کیوں بیٹھا رہا؟ لے آؤ اس بندے کو، میں قرآن سے جواب دوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب اپنی بیٹیوں کو لے کے جا، اپنی بیٹیوں کو مباہلے کے میدان میں لے کے جا۔ رسول اپنے گھر سے اکیلی فاطمہ کو لے کے چلا گیا، فاطمہ کو لے جا کے نبی نے یہ بتا دیا جب حق کی ضرورت ہو تو غیرت کا پروردگار محمد کو بھی فاطمہ کو لے کے جانے پہ مجبور کر دیتا۔ حق کی ضرورت تھی تو نبی مباہلے میں بطول کر، جاگیر کے لیے نہیں گئی تھی، جنگ لڑنے گئی تھی نبی کی بیٹی، خطبے کی دھار کے ساتھ دشمن کے گلے کاٹ کے آئی ہے۔ میری دعا ہے قاضی صاحب، میرا مولا پاک سیدہ کی عزت کا واسطہ مجھے جب بھی موت آئے زہرا کی وکالت کے جرم میں آئے، حق کے زہرا ممبر سے چھپائیں کیوں؟ آج حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یہ ممبر نہ حکومت والوں کا کل تھا نہ آج ہے، یہ سیاست والوں کا ممبر ہی نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیاں بدل جاتی ہیں، حسین کے پرچم کے نیچے آنے والی قوم نہیں بدلتی۔ جو ہاتھ ایک دفعہ عباس کے علم کو عزت اور احترام کے ساتھ مس کر دے، وہ ہاتھ کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جاتا۔ یہ ممبر، یہ اتنی قوم، ہم نے کبھی بھی سیاست کی بات نہیں، لیکن سپریم کورٹ میں فیصلہ زیر سماعت ہے، پاناما لیکس۔ میں پورے ملک میں تنبیہ کر رہا ہوں، پاناما لیک سے گھبرانے والوں یاد رکھنا ایک امام زمانہ لیکس بھی آنے والی ہے۔ جوان ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بولے، جو حالات کی وجہ سے پریشان ہے اس کا اپنا مقدر ہے، جو حالات سے ڈرا ہوا وہ گھر جائے اور چھوڑ دے علی کو۔ علی کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ڈرے ہوئے مرید کی، جس کے سینے میں علی رہتا ہے، جس کے ذہن دماغ میں علی رہتا ہے۔ ایک پاناما لیک سے گھبرانے والوں ایک امام زمانہ لیکس بھی آئے گی۔ مجھے اس بات میں بحث ہی نہیں کرنی کہ کہاں سے پیسہ آیا تھا، کس کے پاس رکھا تھا، کہاں سے کس رستے سے کہاں چلا گیا، لیکن آج حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہے۔ آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیصلے کا انتظار ہے، ہمیں پتہ تو چلے یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، کس رستے سے چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے غریب ہو اور بعد میں پیسہ آ جائے، پہلے غریب ہو اور بعد میں پیسہ آ جائے تو دنیا پوچھنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ جاگیر کہاں سے آئی ہے، یہ گھر کہاں سے آیا ہے، یہ کوٹھیاں کہاں سے آئی ہے۔ آج حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، آنے دو زہرا کے بیٹے کو، عدل کی کرسی میں بیٹھ کے زمانے کے بے ضمیروں سے پوچھے گا اب بتاؤ فتق کہاں سے آیا تھا، کس نے کھایا؟ جو بول سکتا مل کے بولے لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، آئے گا جب زہرا کا بیٹا۔ سوال ساجد صاحب ہر بے ضمیر سے پوچھے، آج کی سب سے بڑی تسبیح دشمن زہرا پہ لعنت۔ جو آج چاہتا ہو کہ آج اس کا 70,000 حج ہو جائے، چوتھے امام بازار سے گزر رہے تھے اور ایک آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرا، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا، امام نے دل کے اندر جواب دے کے گزرا۔ تسبیح وہیں پر روکی، امام کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کوئی ناراضگی، بادشاہ کوئی غلطی کوئی خطا، میں نے سلام کیا جواب کیوں نہیں دیا؟ میرے بادشاہ نے فرمایا تو عبادت اتنی بڑی کر رہا تھا، میں تیری عبادت میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے کہا مولا اس عبادت کی قیمت بتا سکتا ہے، اس عبادت کی قیمت کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا اگر میں تجھے حقیقت میں اس عبادت کی قیمت بتاؤں، اگر تو ایک تسبیح دے میں تجھے اپنی پوری زندگی کی عبادت دینے کو دے۔ تجھے کیا خبر کہ دشمن زہرا پہ
सकते तो दिल में तो कर सकते। मैं मौला का फरमान दिखाने के लिए दिया और मौला ने फरमाया जो हमारी दादी के दुश्मन पे सोच के लानत करे हम 14 उस पे लानत करते। जियो जियो सबके दरबार में गई थी तो कायनात की हर मजदूर का हक मनवाने के लिए गई थी। आज किसी भी की बेटी को भी हक ना मिलता अगर मोहम्मद की बेटी दरबार में न जाती। दरबार में जब गई है तो दरबार में जाके बीबी ने मुकदमा लड़ा है, जंग लड़की आई है रसूल की बेटी, फतह करके आई है नबी की बेटी, चेहरों से नकाब उतार के आई है, हकीकत हुकूमत अया करके आई है। दरबार में आके बीबी खड़ी हुई, पर्दा लग गया, तख्त की तरफ से आवाज आई, क्या लेने के लिए आई है बिनते पैगंबर? मुसाहिब नहीं फजाइल सुनिएगा बीबी क्या लेने के लिए आई है बिनते पैगंबर। सच्चे इतना कहना था, मेरी शहजादी की आवाज आई, मेरी जागीर फदक से मेरे आमल उठा के हुकूमत ने अपने सिपाही क्यों भेजे? हाकिम ने तख्त से कहा कि इसलिए हमने भेजे, हमारे पास नबी की एक हदीस है, नबी ने फरमाया कि हम जो ग्रोह अंबिया होते हैं हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। इस हदीस का सहारा लेके हमने उस जागीर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि नबी कह के गए थे कि हमारा वारिस कोई नहीं होता, लिहाजा हमारे पास हदीस थी, हमने तेरी जागीर पे कब्जा कर लिया। जो जवान बैठो बीबी का मुकदमा सुनने के लिए आए हो। मेरी शहजादी पर्दे के पीछे बोली, क्या कहने? पहला बार किया मेरी शहजादी ने हुकूमत के चेहरे पे। मेरी बीबी कहती तू मुझे हदीस सुना रहा है कि मेरा बाबा कह के गया था कि हम वारिस नहीं बताते, यही रुक, मुझे बता क्या तुझे मेरे बाबे ने वारिस बनाया है? जो बंदा बोल सकता है बीबी के मुकदमे पे, जो हाथ उठाइए सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाही दर्ज होना चाहता। बीबी ने कहा मुझे बोल के बता, तू हदीस पढ़ रहा है क्या कहने कि मेरे बाबा ने तुझे कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते। अगर मेरा बाबा वारिस नहीं बनाता तो फिर तुझे किसने बनाया? अगर तू ये कहे कि तुझे मेरे बाबा ने बनाया, फिर 3 दिन सकीफा में झगड़ा क्यों हुआ? मैं बिल्कुल वैसे बीबी का मुकदमा बयान करने लगा हूं जैसे कोई हलाली वकील अपने केस में बहस करता। कोई सुने ना सुने, मेरा यकीन है इसी मजमे में अदल की कुर्सी लगी है, ज़हरा का बेटा बैठा है, जिंदगी मौत है मेरे उस बादशाह के हाथ में जो इस मजलिस में शरीक है। मेरा मालिक चाहेंगे तो यही सांस खत्म करें, मुझे फिर भी कबूल, लेकिन ये हक दुनिया तक पहुंचाऊं, ये मुकदमा दुनिया तक पहुंचे। मेरे बादशाह ने कहा था कि जिंदगी में अपने बच्चों को 2 चीजें याद करवा दो, तुम्हारी कौम हमेशा जिंदा रहेगी। एक मेरी Dadi का फतक वाला खुतबा याद करवाओ, एक मेरे नाने का गदीर वाला खुतबा याद करवाओ। ना अपने बच्चों को गदीर भूलने देना, न फतक भूलने देना। और जितने लोग शिया हुए हैं, जितने भी आप पूरी हिस्ट्री उठा के तज्जिया करके देख लें, जितने भी नए शिया हुए लोग हैं वो अली की खैबर पढ़ के शिया नहीं हुए, वो खंदक से शिया नहीं हुए, वो हिजरत से शिया नहीं हुए। किसी भी नए शिया हुए बंदे के सर पे कुरान रख के पूछो क्यों शिया हुआ, अगर शिया हुआ हूं ज़हरा का हक पढ़ के। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, 12 इमामों की इमामत की मेहनत एक तरफ, 4 घंटे जो जंग लड़की आई है नबी की बेटी, सफीन, जमल, नहरवान, यहां अली ने तलवार निकाली थी लेकिन दुश्मन इस्लाम के लिबादे में था, यहां तलवार भी नहीं निकली, सिर्फ जुबान के साथ जंग की है मोहम्मद की बेटी। तू बता तुझे मेरे बाबा ने वारिस बनाया था, मैं तुझसे अपनी जागीर वापस लेने के लिए आई। उसने कहा ठीक है, जागीर देने के लिए तैयार है, कोई सबूत? बीवी ने तहरीर रसूल पेश की, मुकदमा सुनने के लिए तैयार है।
رسول کی تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، بغور مطالعہ کیا گیا۔ بسم اللہ۔ وہ خیبر کے یہودیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی کہ یہ ایک باغ نہیں تھا، 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو یہاں سے۔ اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 کنویں تھے، کئی چشمے تھے، بہت بڑی جگیر تھی، یہ پوری ایک پٹی تھی۔ یہ خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی۔ یہودیوں کی تحریر تھی کہ یہ ہم مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ کو دیتے ہیں۔ نیچے نبی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ذاتی جگیر ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں۔ اور نبی نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ میں حکم قرآن دے رہا ہوں، کیونکہ خدا نے کہا تھا آت ذی القربی، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی آج بندے کہتے نہیں جی وہ اصل میں بی بی کا حق نہیں بنتا تھا۔ انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر طاہر القادری کا بہت لمبا ایک لیکچر پڑا ہوا، نہیں یہ حق نہیں تھا بی بی کا۔ اگر حق نہیں تھا تو خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، رسول دنیا سے ظاہری طور پہ گئے 11 ہجری میں، 4 سال یہ جگیر نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ زہرا سے پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو کہ نبی نے یہ حق کیوں نہیں دیا؟ بی بی نے کہا میں تحریر پیش کرتی ہوں۔ تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا۔ سنیے گا مقدمہ۔ تحریر کو پڑھنے کے بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اس تحریر پہ گواہ پیش کیے جائیں۔ بی بی نے کہا میں گواہ پیش کرتی ہوں۔ بی بی نے کہا میری گواہیاں نوٹ کی جائیں۔ میرا پہلا گواہ میرا شوہر امیر المؤمنین، میرے دوسرے 2 گواہ سید شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے۔ میری چوتھی گواہ ایک مستور ہے جس کا نام ام ایمن ہے۔ 4 گواہ پیش کیے گئے۔ تلاگنگ گرد و نواح والوں، 4 گواہیوں کا پیش ہونا تھا۔ کافی دیر مباحثہ ہوا، حکومت کی طرف سے مشورہ ہوا، مشورے کے بعد حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا۔ اس فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ نبی کی بیٹی ہم جگیر واپس کرنے کے لیے تیار تھے، تحریر آپ کی ٹھیک تھی لیکن گواہیاں مکمل نہیں تھی۔ مقدمہ سنیے گا، مجھے مجبور نہ کیجئے گا، میں فضائل پڑھنے رہا ہوں، جس بات پہ قابو رکھیے گا۔ تیری گواہیاں نصاب شہادت مکمل نہیں۔ بسم اللہ۔ بی بی نے کہا نصاب شہادت کیوں نہیں مکمل؟ انہوں نے کہا نصاب شہادت اس لیے نہیں مکمل کہ آپ نے پہلی گواہی دی ہے اپنے شوہر کی، تو علی شوہر ہونے کی وجہ سے اس جگیر میں حصے دار ہے، جو مالک ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا، گواہی باہر سے آنی چاہیے تھی۔ دوسرے 2 گواہ پیش کیے اپنے بیٹے، آپ کے بیٹوں کا بھی اس جگیر میں حق ہے لہذا وہ بھی مالک ہو۔ چوتھی گواہی ہم قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن کیونکہ تیرے بابا کی شریعت ہے کہ اگر عورت مرد کے مقابلے پہ گواہی دے گی تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے پہ مانی جائے گی، لہذا عورت ایک تھی، اس کے ساتھ دوسری عورت کوئی نہیں تھی، لہذا نصاب شہادت مکمل نہیں۔ تحریر قبول کر سکتے تھے اگر گواہیاں مکمل ہوتی۔ کیا کہنے نبی کی بیٹی؟ نبی نے تحریر واپس لے لی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی۔ گواہیاں نہیں رسول کی، بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی۔ جوار صادق صاحب بی بی کے پاس گواہ تھے، انہوں نے مولا علی کی گواہی کو جھٹلایا، بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر دیتی، حضرت ابو ذر کو کھڑا کر دیتی، جناب مقداد کو کھڑا کر دیتی۔ بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہ نہیں بدلے۔ اب گواہ کیوں نہیں بدلے تھے یہ مقدمہ سننا۔ گواہ بی بی نے اس لیے نہیں بدلے کہ قرآن کی اعتبار سے فقہ کا قانون ہے، اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے تو وہ بن جاتا ہے فاسق۔ بحث کرو ہم سے، بلاؤ ہمیں سپریم کورٹ میں، ہم تمہیں زہرا کا حق منوا کے آئیں۔ جو کسی مومن کو جھوٹا کہے قرآن کہتا ہے وہ بنتا ہے فاسق۔ فاسق نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا، فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا،
فاسق طلاق کے سیغوں میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق عادل نہیں رہتا۔ اگر کوئی کسی سچے مومن کو جھوٹا کہے تو قرآن کی نص سے وہ بنتا ہے فاسق، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ دے تو وہ فاسق نہیں بنتا، قرآن کہتا وہ بن جاتا ہے کافر۔ پھر اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی، کیا کہنے، نبی کی بیٹی تو اتنی بڑی جنگ لڑکی آئی ہے کہ تیری مصلحت زمانے کی سمجھ میں نہیں آ گئی، بی بی نے گواہیاں پیش کر کے گواہیاں واپس لے لی، بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی، بی بی نے فرمایا گواہیاں اس لیے نہیں بدلی کہ تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا ہے، اور میرے بابے کی حدیث ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو نے حسن حسین کو جھٹلایا ہے، حسن حسین بھی قرآن کے وارث ہے۔ بی بی نے کہا تو نے قرآن کو جھٹلا دیا، میں گواہیاں واپس لے کے جا رہی ہوں اور میں تاریخ میں لکھوا کے جا رہی ہوں کہ میں تمہیں فاسق نہیں کرنے آئی تھی، میں تمہیں کافر کرنے آئی۔ کفر کے جھروکوں میں پھینک گئی۔ میں تمہیں دوبارہ تمہارے دین پہ پلٹانے کے لیے آئی تھی۔ بی بی نے کہا مقدمہ واپس، وہیں پہ کھڑے بی بی نے دوسرا دعویٰ دائر کر دیا۔ بی بی نے کہا یہ دعویٰ واپس، اگلا دعویٰ، حاکم ہے نا، بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ مالکن والا دعویٰ واپس لے لیا۔ اب ایک بیٹی ہے، اس کے بابے کیا ایک جگیر کا ٹکڑا ہے، بطور حاکم کیا فیصلہ کرے گا کہ وہ بیٹی کو ملنی چاہیے یا نہیں؟ اس نے کہا بیٹی کو تو ملنی چاہیے کیونکہ مجبوری تھی۔ اگر کہتے کہ بیٹی کا حق نہیں ہوتا تو پھر کئی اپنے حق بھی رکھوانے پڑتے۔ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کرتا ہے، ہم پنجرے میں بند ہو کے اپنی قوم کی وکالت کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا بیٹی ہوں، باپ کا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ بڑا لمبا مضمون یہیں پہ ختم کر کے اپنے برادرم قاضی وسیم باز کو ٹائم دو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ بی بی نے کہا میں تم سے اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا بی بی بار بار کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس آپ کے بابا کی حدیث ہے اور حدیث میں صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم حدیث کو دیکھیں یا آپ کے دعوے کو دیکھیں، ہم حدیث کو دیکھیں یا آپ کے دعوے کو دیکھیں۔ نبی کی بیٹی نے دیکھا اچھا تو حدیث سناتا ہے، اگر تو کہے تو میں تجھے قرآن کی آیت سناؤں، میں تجھے قرآن کی آیت سناؤں۔ اس نے کہا کون سی قرآن کی آیت؟ نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبیوں کا وارث ہوتا ہے اور تو کہتا میرے پاس حدیث ہے، وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنُ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حصہ ہوتا ہے، تو کہتا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنُ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے بیٹی حصہ رکھتی ہے، تو کہتا حدیث ہے۔ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں، یونسنی آل یعقوب، ہم نے یعقوب کی اولاد کو اس کا وارث بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے یعقوب کی اولاد اس کی وارث ہے، تو کہتا میرے پاس حدیث ہے۔ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں۔ بدل بدل کے حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی بدل بدل کے قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی۔ قرآن میں پڑھ لے کے مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی نے 40 آیتیں دربار میں کھڑی ہو کے پڑھی۔ جب 40 آیتیں پڑھی حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ آ گیا۔ اس نے کہا بی بی میں حدیث پڑھتا ہوں، جواب آیت میں کیوں دیتی ہے؟ اگر تیرے پاس بھی حدیث ہے تو حدیث کا جواب حدیث میں لے گیا۔ بی بی نے کہا بس چپ ہو جا، میں اتنا سننا چاہتی تھی، تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو، آ تجھے حدیث لکھ دو۔ تو نے کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن۔
पंजाब का मजमा, पूरी दुनिया में जहां जहां मजलिस देखी और सुनी जा रही है, बगैर खौफ और खतरे के मैं जुमला मिंबर हुसैन से देने लगा। तारीख इस्लाम के चेहरे पे ये ऐसा बदनुमा धब्बा लग गया जिसे बाद में कोई भी तारीख का मौरख नहीं मिटा सका। कितना बड़ा धब्बा और कितनी बड़ी बददियानती कि जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज था। कुरान और शरीयत के एतबार से यह फैसला अगर होता तो यह काजी के पास आना चाहिए था, क्योंकि मुकदमा स्टेट के खिलाफ था। जहां स्टेट के खिलाफ मुकदमा हो वहां स्टेट फैसला नहीं कर सकती। यह बददियानती हो गई। मोहम्मद की बेटी तो दरबार से चली गई, लेकिन तारीख इस मुसलमान के चेहरे पे इतने खून के छींटे डाल गए कि ये है तुम्हारी हुकूमतों की तारीख। दुआ किया करो कदर वाली चीज बेकदरों के सामने ना जाए। यूसुफ कदर वालों के सामने जाता तो खोटे सिक्कों में ना बिकता। यूसुफ की कीमत पूछनी है तो कोई यकूब से पूछ। काश चली जो गई थी दरबार में, काश मिंबर पे रसूल होता और फातिमा कुछ मांगती, फिर नबी बताता कि खाली वापस भेजता या कायनात झोली में डाल के भेजता। अगर कोई मेरा अहले सुन्नत भाई मेरी गुफ्तगू को सुन रहा है तो मैं रसूल की रिसालत का वास्ता, तो मैं नबी की नबूवत का वास्ता, मेहमान हूं, अज़ादार हुसैन हूं, जाकिर शबीर हूं। आज है 3 जमादी सानी, कुरान सर पर रख मैं गलत पढ़ूं, क़यामत वाले नबी उम्मत में से ना उठाए, अली अपने विलायत के मानने वालों में से ना उठाए, हुसैन अपने अज़ादारों में से ना उठाए। सुन्नी भाइयों के लिए जुमला कहने लगा हूं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी। अब ये तस्दीक करना तुम्हारा हक बनता है। बेटियां बेशक 4 मानते हो, फातिमा को तो मानते हो ना, जाके जरूर मौलवियों से पूछना। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। काजी साहब खुदा करवट करवट पहलू हुसैन में जगह दे। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला जितने मुनाजरे किए हक के बतूल पे किए, और किबला मौलाना इस्माइल जिनकी कब्रें भी हमारे जिस्मों से महंगी हैं। मौलाना इस्माइल ने पाक सैयदा से दुआ मांगी थी, बीबी मैं तेरा हक पढ़ के शिया हुआ हूं, बीबी मुझे दुनिया ना देना, दौलत ना देना, करम मेरी शहजादी मुझ पे इतना कर देना कि तेरा दुश्मन सवाल खत्म करे, मेरा जवाब शुरू हो जाए। फिर उस जो बुजुर्ग बैठे मेरी गवाही देंगे, फिर उस मर्द कलंदर ने नगर नगर गाजी के अलम लगवाए, उसने जमाने से बीबी का हक मनवाया है। मौलाना इस्माइल पिंडी भटिया के करीब मुनाजरा करने के लिए आए। मनाजरे का जज बाबा हबीब शाह जी एक अहले सुन्नत जमींदार था, चौधरी आशिक उसका नाम था। आज भी उसकी नस्लें वहां पे आबाद हैं और मजलिस हुसैन करवाती है। चौधरी आशिक मनाजरे का जज था। मनाजरे का मौजू था हक के बतूल। मुखालिफ फरीक वाला मौलवी कह रहा था कि बीबी दरबार में आई है लेकिन हक बनता नहीं था। मौलाना इस्माइल किताबों का ढेर लेके आ गए, मुनाजरा होता रहा, जोहर की अजान हो गई। फैसला यह हुआ कि नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज के बाद फिर दोबारा मुनाजरा शुरू होगा। नमाज के लिए चौधरी आशिक उस मौलवी के पीछे खड़ा हुआ। जहन में उसके कोई ख्याल आया, नमाज खत्म हुई, जवार साजद उसने नमाजियों से कहा सारे नमाजी मस्जिद से चले जाओ, मस्जिद के दरवाजे को बंद करो, मैंने मौलाना से कोई बात करनी है। मस्जिद का दरवाजा बंद होकर चौधरी आशिक मेहराब में उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसने कहा देख सुन मौलवी, मुझे नहीं पता किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मैंने सारी जिंदगी किताबें नहीं पढ़ी, मैं जमींदार बंदा हूं। तू कहता था कि नबी की बेटी का हक बनता नहीं था, वो कहते थे बनता था, उन्होंने अपना मौलवी मंगवा लिया है, वो भाई डेरे पे किताबें लेके बैठा है। मैंने यहाँ बंदे नहीं मरवाने, मैंने बहस नहीं करवानी, मेरा दिल बैठ रहा है, मेरा जिगर फट रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दे बेटी रसूल की दरबार गई थी
جس بندے کو آج بھی تین جمادی ثانی شاید میں اسی جملے میں ممبر چھوڑ دوں، مجھے اس کے بعد مصحف پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، شاید میں اسی جملے میں ممبر چھوڑ دوں۔ اس کا مجھے صرف اتنا بتا، بیٹی رسول کی دربار گئی تھی، اتنا کہنا تھا۔ یہ اس مولوی نے کہا چاچا عاشق بی بی کا بنتا نہیں تھا، اس نے کہا بنتا چھوڑ، بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ مجھے اتنا پتا گھر سے چل کے دربار میں چلی گئی تھی۔ اس نے کہا چاچا عاشق نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، اس نے کہا ورثہ چھوڑ، مجھے مات آ جائے گی۔ مجھے بتا بیٹی نبی کی دربار گئی تھی، اس نے کہا کتابوں میں لکھ گئی تھی، وہ دل پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے اتنا بتا واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی؟ اس نے کہا محمد کی بیٹی خالی چلی گئی تھی۔ چودھری عاشق نے چہرے پہ ماتم شروع کیا، دیکھنے لگا مولوی خدا لعنت کرے، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہ میں عاشق حسین کی بیٹی ہوں، بتاؤ اس کا بنتا ہے؟ کہنے لگا نہیں بنتا۔ کہنے لگا خالی بھیجو گے یا دے کے؟ کہنے لگا دے کے بھیجیں گے۔ اس نے کہا غیرت نہیں آتی، میری بیٹی کو خالی کوئی نہیں بھیجتا۔ محمد کی بیٹی نوکروں کے دربار میں 4 گھنٹے سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے کہتی رہی اوے میں جھوٹ نہیں بول، میں جھوٹ نہیں بول رہی، او میں بابے کی سچی بیٹی ہوں۔ نوکروں کے دربار 4 گھنٹے، اوے کسی کی بیٹی 1 منٹ بھی کھڑی ہو شریفوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ جس نے آخر میں پڑھنا اس نے شہادت پڑھنی ہے، لیکن میں اپنی قوم کو یہ جملہ تو سنا دوں، 4 گھنٹے بار بار کہتی رہی میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بابے کی سچی بیٹی ہوں، میں بابے کی صدیقہ بیٹی ہوں۔ ماتمیوں اتنا کہہ کے چودھری عاشق مسجد سے باہر آیا، جہاں مولانا اسماعیل بیٹھے کتابیں کھول رہے تھے، آ کے روتا ہوا مولانا اسماعیل کے قدموں پہ گر گیا، گر کے کہنے لگا بند کر دے مولوی اسماعیل کتابیں، دعا کر مجھے موت آ جائے۔ مجھے ساری زندگی کسی نے نہیں بتایا کہ محمد کی بیٹی خالی چلی گئی تھی۔ اتنا کہنا تھا، مولانا اسماعیل نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، چودھری عاشق کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہنے لگا صرف خالی نہیں گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ عاشق حسین نے کہا ہوا کیا تھا؟ مولوی اسماعیل کہتا سچ سنے گا، یہ 36 بدماش دروازہ گراتے رہے، اکیلی روکتی رہی، بے غیرت نے تازیانہ نکالا، سہرا کو تازیانہ